تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إنما أعظكم بواحدة آپ کہہ دیجئے میں تو تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں ان تقوموا للہ مثنى وفرادا یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو اور تنہا تنہا ثم تتفکروا پھر انصاف سے غور و فکر کرو ما بصاحبکم من جنہ تمہارے اس ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے ان هو الا نذیر لکم نہیں ہے یہ مگر تمہیں ڈرانے والا بین یدی عذاب شدید سخت عذاب کے آنے سے پہلے قل ما سألتکم من اجر آپ کہہ دیجئے میں تم سے نہیں مانگتا کوئی اجرت فَهُوَ لَكُمْ بس وہ تمہارے لیے ہے ان اجری الا علی اللہ میرا بدلہ اللہ ہی کے ذمہ ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے قل ان ربی یقذف بالحق آپ کہہ دیجئے میرا رب حق کو پھینکتا ہے علام الغیوب تمام غیبی چیزوں کو جاننے والا ہے قل جاء الحق وما يبدئ الباطل آپ کہہ دیجئے حق آ گیا باطل کی نہ ابتدا ہوگی وما يعید اور نہ ہی دوبارہ لوٹنا قل انما اعظکم بواحدہ ما قبل فرمایا کہ جب آپ ان پر ہماری آیتیں روشن پڑھتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بندے پر جو یہ بندہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صرف اس کی محض اس کی منشا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے معبودوں سے روک لے جن کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے اور قرآن کریم کے متعلق کہتے تھے کہ ما ھذا الا افک مفترا یہ قرآن تو گڑی ہوئی کتاب ہے اور حق کے بارے میں کافر کہتے تھے جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا وما آتیناہم من کتب یدرسونہا اور ماقبل جتنی بھی کتابیں پڑھا کرتے تھے ان کی طرف تو ہم نے کوئی کتاب بھی نہیں بھیجی اور نہ ہی آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا پھر یہ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ قرآن جھوٹی کتاب ہے
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تمہارے معبودوں سے روکنا ہے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی طرح طرح کے بہانے بنا کر جھٹلایا، اور جو کچھ انہیں ملا تھا اس کے 10ویں حصے کو بھی یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو ہم نے انہیں دیا تھا۔ انہوں نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، تو پھر دیکھیں میری سزا کا انجام کیسے ہوا۔ قل کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو ایک ایک، یہ دو دو اور ایک ایک یعنی سارے مل کر کھڑے ہو جاؤ، یہ تنہا تنہا دو دو ایک ایک مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور کھڑے ہونا بھی معاملے کو یعنی سیریس لینے کے لیے ہے کہ تم اس لیے کھڑے ہو جاؤ کہ اس معاملے کو آپ کمزور اور عام معاملہ نہ سمجھو، بلکہ ایک بہت بڑا حکم ہے جو تم لگاتے ہو، کیونکہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ تو اس کے جواب میں یہ فرمایا گیا تھا کہ ثم تتفکروا، پھر انصاف سے غور و فکر کرو، تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے اس ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے۔ یعنی غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کا جو عرصہ نبی علیہ السلام نے قبل نبوت گزارا ہے، اس میں کوئی راز گوئی، کسی قسم کی جو ہے بدگوئی آپ کو جو ہے نہیں ملے گی، راز گوئی ہی ملے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صادق اور امین ہونا ہی آپ کو ملے گا۔ جب یہ سب کچھ باتیں آپ کو ملتی ہیں تو پھر کیسے جنون طاری ہو گیا ہے۔ ان هو الا نذیر لکم، یقیناً وہ رسول جو ہے آپ کے لیے واضح ڈرانے والا ہے، بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب کے آنے سے پہلے۔ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس کی اجرت نہیں مانگتا، وہ اجرت تمہارے ہی لیے ہے۔ یعنی میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا کہ میں آپ کو واضح نصیحت کرتا ہوں، اس واضح نصیحت کے بدلے میں آپ مجھے اتنا جو ہے پیسے دے دیں، بلکہ یہ تو تمہارے لیے ہی ہو گیا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ اللہ ہی کے ذمہ ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ مجھے اس کا خوب بدلہ دے دے گا۔ قل ان ربی یقذف بالحق، آپ کہہ دیجئے میرا رب حق کو پھینکتا ہے، یعنی آسمان سے اللہ حق کو اتارتے ہیں، علام الغیوب، چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ جب وہ اللہ حق ڈال لیتے ہیں، قل جاء الحق، آپ کہہ دیجئے حق جب آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، نہ تو باطل کے لیے ابتدا ہے اور نہ ہی دوبارہ لوٹنا ہے۔ یعنی حق ایسے غالب آ گیا ہے کہ باطل نہ تو ابتدائی طور پر پیدا ہو سکتا ہے، نہ اس کا دوبارہ لوٹنا ہوگا، بلکہ اب حق آ گیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اسی طرح انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسی طرح قل جاء الحق وزهق الباطل، کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حق اب آ گیا ہے، باطل کے لیے اب بھاگنا ہی رہ گیا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل جو ہے مٹ کر ہی رہے گا۔ فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، ان هو الا نذیر لکم، نہیں ہے یہ مگر تمہیں واضح ڈرانے والا، بین یدی عذاب شدید، اس سخت عذاب کے آنے سے پہلے۔ قل کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے کوئی اجرت، هو لکم، وہ تمہارے ہی لیے ہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل کہہ دیجئے ان ربی یقذف بالحق، کہ میرا رب حق کو پھینکتا ہے، ڈالتا ہے، علام الغیوب، وہ تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، آپ کہہ دیجئے حق آ گیا ہے اور باطل کے لیے نہ تو ابتدا ہے اور نہ ہی دوبارہ لوٹنا ہے۔ اللہ ہم سب کو حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک